90% کہانی کربلا کے حوالے سے جو بولی جاتی ہے سب کڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے. جیسے فلم کی کہانی ہوتی ہے، ایک آپ بندہ اس کو لکھ دیتا ہے اور ایک ہیرو اس کی ایکٹنگ کر کے ادا کر کے کبھی رونا کبھی ہنسنا وہ سب ایک کہانی بنا دیتا ہے اور لوگ اس کو صحیح سمجھ کر کے 3 گھنٹہ فلم ہال میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو اسی کہانی کی طرح امام حسین کی کہانی کو فلمی کہانی لوگوں نے بنا دیا. رونے کی کہانی، رلانے کی کہانی، رنگ جمانے کی کہانی، جبکہ بزرگوں نے کہا 90% کہانیاں سب کڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے. ہائے صغرا ہائے سکینہ کی کہانی جھوٹی کہانی ہے. آپ ذرا ایک بار غور تو کیجیے ان کے جملے پر کہ فلمی اسکرپٹ کہہ رہے ہیں، فلمی ڈرامہ کہہ رہے ہیں، رونے رلانے کی کہانیاں کہہ رہے ہیں. پانی نہیں بند ہوا؟ آپ یہ بتاؤ. کھانا نہیں بند کیا گیا اہل بیت رسالت پر؟ ظلم نہیں کیے گئے اہل بیت رسالت پر؟ کیا یہ غم کم ہے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہاں یہ وہی مولوی ہیں جو پڑوسی ملک کی کسی کتاب کو لے کر، مجلے رسالے کو لے کر تحقیق کرتے ہیں کہ فلاں کی تحقیق یہ ہے. بھائی آپ ہم کو یہ بتائیں، فقیہ ملت مفتی جلال الدین علیہ الرحمہ نے جو تحریر کی ہے وہ تاریخ الخلفاء اور سوانح کربلا کے حوالے سے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا اس میں علی اکبر کی جوانی کا ذکر ہے، امام قاسم کی شہادت کا ذکر ہے، حضرت علی اصغر کی شہادت کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ نے بڑی دریدہ ذہنی سے کہہ دیا کہ علی اصغر کوئی چیپٹر ہی نہیں تھا. یہ واقعہ بالکل غلط ہے. صغرا نام کی کوئی بچی ہی نہیں تھی. فاطمہ صغرا، پورا نام حضرت فاطمہ صغرا بنت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ حضرت سیدنا امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن کا رشتہ ہوا، جو مدینہ طیبہ میں رہی تھی. آپ نے تو ان کا چیپٹر ہی غائب کر دیا، حضرت امام علی اصغر کا چیپٹر ہی غائب کر دیا. اور 90% آپ نے یہ کہہ دیا کہ واقعات کربلا غلط ہے. مولوی ہوش کے ناخن لو، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کس بارگاہ میں دست دراز کر رہے ہو؟ کتنا دریدہ ذہنی کے ساتھ آپ اس بارگاہ کی خیانت کر رہے ہو. ایمان کا جنازہ نکل جائے گا صاحب. ابھی بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہو، کم از کم اپنے آپ کو تو کچھ سنبھال لو. کبھی آپ کو علی علی کے تکرار سے چڑ ہو جاتا ہے اور کبھی آپ کو اہل بیت رسالت کی ان واقعات سے چڑ ہو جاتا ہے جو یزیدیوں نے ان کے اوپر ظلم و تشدد کی. آپ آگے چل کر یہ بھی کہہ دو کہ جو 10% باقی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. امام حسین کو تو راستے میں قتل کر دیا گیا تھا، وہ جا رہے تھے کہیں سفر پہ. کچھ تو شرم و حیا کر لو صاحب. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی 90% اگر غلط ہے تو آپ ابھی تک کہاں تھے؟ آپ نے تحریراً کیوں نہیں پیش کیا؟ آپ یہ تقریر جب سوشل میڈیا کا زمانہ آیا تبھی نکل کر آپ امام حسین علیہ جدہ السلام پر بھونکنا شروع کر دیے، ان کے خاندان پر بھونکنا شروع کر دیے. ہاں، وہ خاندان جن کے دم کرم پر پل رہے ہو، کھا رہے ہو، روٹیاں بوٹیاں سیک رہے ہو. یزیدیوں کے ہمنوا بننا بند کر دو. کیا جناب حضرت سیدہ زینب کا دوپٹہ نہیں کھینچا گیا؟ آپ کا خیمہ نہیں جلایا گیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش مبارک پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے؟ یہ غم نہیں ہے؟ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو آپ نے چیپٹر غائب کر دیا. حضرت سیدہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے چیپٹر غائب کر دیا، جو کہ حضرت سیدنا حسن مصنع بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جن کا عقد ہوا تھا. عجیب ماحول بنا کر بیٹھا ہے آپ نے. کس حد تک آپ بڑھاپے میں داخل ہو گئے ہو؟ اب تو اپنے آپ کو سنبھال لو. کتنا ذلیل ہوں گے. کبھی علی علی کے رٹ پر آپ جو ہے آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے، کبھی واقعات کربلا پر آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے.